بڑی مشہور حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی بخاری شریف کے متن کے اندر کہ یا فاطمۃ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ میں قیامت کے میدان میں تیرا کچھ نہیں سنوار سکتا، میں تجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس کو خارجیوں نے اتنا اچھالا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری آیتیں پی گئے ہیں۔ جب آدمی کو کوئی حدیث پیش کرنی ہوتی ہے تو پورا علم حدیث جو ہے اس کو بھی چھاننا پڑتا ہے کہ کیا اس کا کسی سے کلیش تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمس اپ دیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی بخاری شریف کے متن کے اندر کہ یا فاطمۃ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ میں قیامت کے میدان میں تیرا کچھ نہیں سنوار سکتا، میں تجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس کو خارجیوں نے اتنا اچھالا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری آیتیں پی گئے ہیں۔ جب آدمی کو کوئی حدیث پیش کرنی ہوتی ہے تو پورا علم حدیث جو ہے اس کو بھی چھاننا پڑتا ہے کہ کیا اس کا کسی سے کلیش تو نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا زبردست علم ہے جس کا نام ہے علم تطبیق، یعنی ریکنسلیشن آف دا ورسز آر دا ٹریڈیشنز آف دا ہولی پرافٹ، ان کو آپس میں جوڑنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کفریات کی ایک بڑی واضح قسم ہے کہ کچھ حصے پر ایمان لائے اور کچھ حصے پر ایمان نہ لائے، کچھ آیتوں کو مانے کچھ آیتوں کو نہ مانے، کچھ حدیثوں کو مانے اور کچھ حدیثوں کو نہ مانے۔ یہ کفریات کی ایک قسم ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ آیت ہے یا یہ حدیث ہے، اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کسی دوسری ایسی صریحی آیت سے یا صریحی حدیث سے یا اسلام کے مسلمات شرع سے یہ ٹکرانے والی چیز تو نہیں ہے۔ یہ تکیہ لے لے، اسلام سے ٹکرانے والی چیز تو نہیں ہے۔ اگر اسلام کے مسلمات سے وہ ٹکرائے تو پھر اس کے بارے میں دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی ہوگی تطبیق، اس کو مطابق کرے، یعنی کچھ شرائط کی کمی بیشی کے ساتھ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ موافق کرے۔ اگر ان میں تطبیق ممکن نہیں ہے تو پھر اس میں یہ کام کرنا ہوگا کہ ایک کو اجمال کا درجہ دے کے دوسرے کو تفصیل کا درجہ دے کے پھر ان کو مطابق کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے اس کا نام ہے حمل، ایک مطلق ہے ایک مقید ہے، مطلق کو مقید پر معمول کریں گے، ریسٹرکٹیو ہے اس کو ایبسولوٹ کو لے کر ریسٹرکٹیو کے نیچے لے جائیں گے۔ مثلا تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ ایک عام جملہ ہے۔ تم بھوک لگی ہوئی ہے تو چلے جاؤ، اتنی قید زیادہ کرنے سے یہ ریسٹرکٹیو ہو گیا، اور وہ چلے جاؤ وہ ایبسولوٹ ہو گیا۔ اب وہ کہے میری ہتک کی ہے، کہا نہیں یہ ایبسولوٹ ہوتا ہتک ہوتی۔ تو نے کہا اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو چلے جاؤ، یہ قید بڑھانے سے مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اس کا نام ہے مطلق کا مقید پر معمول کرنا۔ اور اگر وہ دونوں ایسی ہیں کہ ایک کا پہلے ہونا اور ایک کا پیچھے ہونا ثابت ہے تو پہلی والی منسوخ ہوگی اور پچھلے والی ناسخ ہوگی۔ آگے بات خیال میں؟ اب اس پرنسپل کی روشنی میں دیکھنا ہوگا سرکار نے کب یہ فرمایا تھا یا فاطمۃ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ تیرا میں کچھ نہیں سنوار سکتا۔ یہ کس وقت کی بات ہے، کب ہوئی تھی، اس کا دور کون سا ہے؟ جس طرح آیتوں کے اندر اسباب نزول ہوتا ہے، دھیان فرمائیے، آیتوں کے اندر اسباب نزول ہوتا ہے، حدیثوں کے اندر اس کو کہتے ہیں اسباب الورود۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی کون سا وقت تھا، جگہ کون سی تھی، دور کون سا تھا، مخاطب کون سے تھے۔ ممکن ہے اس وقت بٹنا ٹینٹ کے مخاطبین میں کافی کوالیفائڈ سکولرز ہیں، میں اور طرح بات کر رہا ہوں، اور اگر کوئی 10 منٹ کے بعد کسی اور ایسے طبقے سے بات ہو رہی ہے جن کو مجھے سمجھانے کے لیے مصیبت کو مصیبت نہیں کہہ سکتا، مجھے نصیبت کہنا پڑے گا۔ تو اب میں اگر اس مجبوری سے مصیبت کو نصیبت کہتا ہوں تو دیکھنا ہوگا اسباب ورود کو۔ جب میں مصیبت کہہ رہا تھا تو موقع کون سا تھا، جب نصیبت کہہ رہا، بات سمجھ آئیے؟ تو اس اصول کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا وہ کون سا دور ہے، کون سی جگہ ہے۔ یہ جگہ ہے مکہ شریف، دور کون سا ہے، تیسرا سال ہجرت۔ ثبوت کیا ہے؟ اس آیت کے تحت امام بخاری نے نقل کیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا، یعنی ابھی اوپن تبلیغ شروع نہیں ہوئی،
اوپن تبلیغ نبی پاک علیہ السلام کے مکی دور کے دور نبوت کے وسط میں شروع ہوئی ہے، لیکن شروع میں تیسرے سال نبوت میں اپنے خاندان کو تبلیغ کا حکم ہوا، اس کے چیپٹر میں ہے، یہ نکال کے دیکھیں۔ اب تو اس کا دور کون سا بن جائے گا؟ یہ دور بنے گا تیسرا سال نبوت، ابتدائی دور ہے نا۔ اب اس دور میں نبی پاک علیہ السلام کی وہ صاحبزادی تیسرے سال میں، بعض اعتبارات سے وہ 4 سال کی ہیں، بعض اعتبارات سے وہ 5 سال کی ہیں، زیادہ سے زیادہ کہیں تو 8 سال کی ہیں۔ شادی شدہ بیٹیوں کو یہ نہ کہیں کہ میں تیرا کچھ سنوارنے والا ہوں، کچھ نہیں سنوار سکتا۔ بالغ عورتوں کو کچھ نہ کہیں جو مکلف ہیں، جن کو تبلیغ کرنا ضروری ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو حکم نہ کریں تو صرف حضرت سیدہ فاطمہ کو کریں جو ابھی بہت بچی ہیں، اب تبلیغ کا ان کا دور نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم نے اور خصوصیت سے ابن جمرہ نے اپنی کتاب کے اندر جو انہوں نے بخاری شریف پر 4 جلدوں میں لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے یہ درایتاً ضعیف ہے اور ایسا ممکن ہے کہ موضوع ہو۔ وجہ اس لیے کہ یہ مسلمات شرع کے بھی خلاف ہے، ایک دوسرا یہ کہ اس کو قیاس قبول نہیں کرتا۔ تبلیغ تو ان کو کرنی چاہیے جو بالغ ہیں، جو بھی معصوم ہے، ابھی انسان ہے، بھولی بھالی ہے، اس کو تبلیغ کرنے کا معنی ہی کچھ نہیں ہے۔ اب اگر یہ تیسرے سال نبوت کا وقت ہے تو نبی پاک علیہ السلام پر مکہ شریف میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے تجھے وقت سے پہلے بتاتا ہوں، قسم فرما کے کہتا ہوں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا، یہ لام قسمیہ ہے، اگر جس کے لام قسمیہ ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے، مگر میرے ساتھ بات کرائیں جس کو اختلاف ہے۔ یہ حضرت مولا مرتضیٰ کا مذہب ہے، یہ لام قسمیہ ہے، تو قسم فرما کے کہنا مطلب کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، قسم فرما کے کہتا ہوں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اراءۃ الادب لفاضل النسب، اس کے اندر آپ نے دیا ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ میں کبھی اس حالت میں راضی نہیں ہو سکتا جس حالت میں میری آل میں سے کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں ہے۔ جب قیامت تک کی آل کو گارنٹی دے رہے ہیں تو اس وقت کی آل کے بارے میں یہ شبہ پھر کیوں پیدا ہو سکتا ہے؟ اور حدیث مرفوع ہے واللہ قط لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ جب گنہگار سے گنہگار کے کام سرکار آئیں گے، فاطمہ کے کام نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں جناب؟ یہ میرے پاس اراءۃ الادب ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے، اور یہ کوئی 30 صفحے کی 30 ورق کی کتاب ہے، آپ اس کو بے شک فوٹو اسٹیٹ کرا لیں۔ اس کے اندر جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اگر وہ لفظ بلفظ پڑھوں وقت زیادہ نکل جائے گا، لیکن اس کے اندر یہ موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا میں کبھی راضی نہیں ہو سکتا اگر میری آل کا ایک بندہ بھی دوزخ میں ہے۔ اگر ایک بندہ قیامت تک آنے والی آل کے بارے میں سرکار کی گارنٹی ہے تو پھر سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ کیوں ہے کہ میں کچھ نہیں تیرا سنبھال سکتا؟ پھر اسی کے اندر یہ رسالہ موجود ہے، یہ میرے نشانات پہلے لگے ہوئے ہیں، آپ اگر چاہیں تو ابھی شام کے بعد آپ کہیں بھی فوٹو اسٹیٹ کر کے لے جا سکتے ہیں۔ یہ نایاب رسالہ ہے، روزانہ نہیں ملتا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے۔ آپ مجھے کیوں کہتے ہو کہ میں اپنے خاندان کے کام نہیں آؤں گا؟ کیا حال ہے اس قوم کا جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے کام نہیں آؤں گا؟ نہیں، میں شفاعت جب شروع کروں گا پہلے اپنی آل سے شروع کروں گا اس کے بعد، اور آل کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں کی کروں گا۔ رشتہ داروں میں جو حاد اور حکم 2 قبیلے ہیں یمن کے اندر رہتے ہیں، کوئی 20-30 پشتیں اوپر چل کر کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کا شجرہ ملتا ہے۔ کہا میں ان یمن کے قبیلوں کی شفاعت سے بھی فارغ ہوں گا، پھر پوری امت کی شفاعت کروں گا۔ جب سرکار نے یہ بتا دیا کہ میں آل کی بھی شفاعت کروں گا، امت کی بھی کروں گا، لیکن پہلے آل کی کروں گا، پیچھے قبیلے کی کروں گا، پیچھے امت کی کروں گا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے اس رسالے میں۔ اس میں کوئی بندہ ہے وہ سوال کرتا ہے کہ ہم لوگ جناب نمازیں پڑھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کاسبی ہے، یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، تو ہمیں اس طرح کے تان دے کر کے وہ کہتے ہیں یہ امامت کے لائق نہیں ہے، تو آپ اس پر وہ توضیح لکھتے ہیں، کہا کہ کلمہ پڑھنے والا بھی کبھی بے عزت ہو سکتا ہے، اس کو کمینہ کہنا اسلام کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جلاہا ہے، کپڑے بنتا ہے، سوسائٹی کا مفید مطلب کام کرتا ہے، موچی ہے، جوتے سیتا ہے، قوم کے کام آتا ہے، وہ کام کا آدمی ہے، القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ لیکن یہ کہ تم اگر سید بننا چاہو تو سید ہونے کا چانس نہیں ہے۔ اگر اس بہانے سے تم یہ آگے سرکتے چلے جاؤ کہ ہم شاید سید بن جائیں گے، سید نہیں بنو گے۔ تو اس کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ جس وقت جناب خضر کی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ان دو یتیموں کی دیوار بناؤ، یہ سمجھنا سراسر غلط ہے کہ یتیم ہونے کی وجہ سے، یتیم اس وقت لاکھوں نہیں تھے، کسی اور یتیم سے کوئی ہمدردی نہیں کی. اس جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کا کان ابوہما صالحا، یہ علت حکم ہے. علت حکم یہ ہے کہ ان کا باپ بزرگ تھا. یارو کتنا بھی بزرگ تھا پر مدینے والی سرکار جیسا تو بزرگ نہیں تھا. اگر 9 پشتے نیچے چل کے اس کی اولاد کو فائدہ پہنچ رہا، پیغمبروں کی ڈیوٹی لگ رہی، چھوٹے موٹے بلڈر بھی نہیں، اور کام بھی والنٹریلی کریں گے، رضاکارانہ تو پیسے نہیں ملیں گے، کھانا نہیں کھلائے گا کوئی. کام کس کا کریں گے؟ یتیموں کا. وہ یتیموں میں کیا دھرا ہے؟ باقی کوئی یتیم نہیں ہے. کہا ان کا باپ ولی اللہ شخص تھا، اور باپ بھی 9 پشتے اوپر چل کے. اگر عام ایک صوفی اور درویش 9 پشتے اوپر چل کے آئندہ آنے والی 9 پشتوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے صرف جیسے کہ نیک تھا، اور نیک بنا کیوں ہے؟ مدینے والے کا غلام بنا ہے، خواہ پہلی امتوں میں تھا خواہ پچھلی امتوں میں. تو پھر سرکار کے فیضان کے کیا کہنے؟ یہ سارے مسائل اس میں لکھے ہوئے. اور نبیوں کی مائیں گزریں گی، نبیوں کی بیٹیاں گزریں گی، نبیوں کی بیویاں گزریں گی. کہا ان کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ تاریخ انسانی میں اتنا قتل عام کسی خاندان کا نہیں ہوا جتنا اولاد فاطمہ کا ہوا.